یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی مثال کے طور پر دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان میں بھی فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ اب کوئی شخص اپنی محبت میں یہ کلیم کرے نہیں جی میں مغرب کے بھی 4 فرض پڑھوں گا 3 کی بجائے، زیادہ ہی ہے نا، کم تو نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بالکل موٹی سی مثال ہے، اگر اس کی آپ ہمارے معاشرے کے اندر پریکٹیکل یعنی امپلیکیشنز دیکھیں تو یعنی ہمارا اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے وہ تو لت پت ہے کئی ایک اعمال کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر تعلیم کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے جو یعنی کسی شخص کے مرنے کے اوپر ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں، تیجا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر جمعراتیں ہوتی ہیں، پھر برسیاں ہوتی ہیں۔ یعنی آج سے 300-400 سال پہلے تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر۔ چاہے جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کی جائے، اور اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کا مرنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے۔ یعنی مرنے کے لیے بھی اب کم از کم 40-50 ہزار روپے چھوڑ کے مرے تو تب بھی اس کے پچھلے جو ہیں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں، ادروائز پچھلوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اگر کوئی مر جائے۔ ایون اب تو یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے تو باقاعدہ 40ویں کے کارڈ چھاپنے شروع کر دیے ہیں، شادی کارڈز کی طرح، اور جو اس سے بھی اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے وہ تو باقاعدہ اخبارات کے اندر اشتہارات دیتے ہیں کہ جی ہمارے پیارے ابا جان فوت ہو گئے ہیں جن کا 40واں فلاں جگہ پہ ہوگا، اور ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سارا دنیا داری والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جو علماء کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے ایک پورا ایک ٹاپک ہے نا جی۔ اور وہ تو باقاعدہ آپ مدرسوں کے اندر جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھانے ہیں تو فی قرآن آپ کو ریٹ بھی بتا دیں گے، 300 روپیہ یا 500 روپیہ، اور پھر باقاعدہ جب وہ دعا کروائی جا رہی ہوتی ہے اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جی اتنے قرآن پڑھائے گئے، اتنی لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا گیا، اتنی دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، اور پھر بیچ میں کوئی ایک آدھ پرچی بھی آتی ہے، اے بھی جناب میرا بھی شامل کر لو، میں بھی اتنا پڑھا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو دین کے نام کے اوپر ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں آپ نے اپنی 3 بیٹیاں جو ہے نا جی خود اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں، جو یعنی شادی شدہ آپ کی بچیاں فوت ہوئی ہیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین۔ کسی کا آپ نے 40واں نہیں کیا، کسی کا تیجا نہیں کیا، کسی کا 10واں نہیں کیا، کسی کی جمعراتیں نہیں کی ہیں۔ تو اب یہ ایکٹیویٹیز جب امت کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اب جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے نا تو وہ اس کے پاس لیم ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں منع کدھر ہیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز کر رہا خود ہے اور جو منع کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بتاؤ یہ منع کہاں ہے۔ بھائی دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ چیز منع کیا ہے، کہاں پہ ہے۔ دین میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے یا نہیں۔ دنیاوی معاملات میں آپ نے دیکھنا ہے منع تو نہیں ہے۔ مثلا مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا، اس کے لیے اب دین سے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ممانعت کوئی نہیں آئی، قالین بچھانے کی ممانعت کوئی نہیں آئی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں پنکھے لگانا یا اسی طریقے سے لائٹنگ کے لیے یہ اہتمام کرنا، ان ساری چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ریکوائرمنٹ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ تو نیت نہیں کرتا نا، یعنی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، جو دماغ میں نیت کوئی بھی حاضر کر رہا ہوتا ہے بندہ، تو یہ دین کا حصہ تو نہیں ہوتا، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ آج اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تو وہ کوئی دین نہیں بن گیا، وہ دین کو سپورٹیو چیز ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا۔ آپ ہوائی جہاز میں جائیں، پیدل جائیں، بائی روڈ جائیں، حج ہو جائے گا۔ حج کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ کوئی چیز ایسی داخل کر دیں گے، جیسے وہ ایک پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کے تھے، ان کی باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی، تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہر طواف کے چکر میں وہابیوں کو گالیاں نکالا کرو، یعنی گالیاں انہوں نے تعلیم کی۔
تو حالانکہ طواف کی بھی دعائیں کوئی نہیں ہیں، طواف کی ایک ہی دعا ہے جو ہر بچے کو آتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف کی جتنی دعائیں آپ کو 3 صفحوں کی یعنی ملتی ہیں نا، یہ مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اور میرا خیال پیچھے انٹینشن یہی تھی کہ حج کو مشکل کر دیا جائے تاکہ علماء کہیں کہ ہم نے بھی کچھ عرض کیا ہے، وہ کتابیں بھی ان کی بکنی شروع ہو جائیں، ورنہ اگر ایک ہی دعا ہو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی بکیں۔ وہ لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر، اور چکر آپ ہی چڑھے نے انہوں کولوں بنائی نے دعاواں، تو پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے بدعت، یعنی دین میں جو خود سے چیز داخل کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں جو تعلیمات میں نے تعلیم کی ہیں اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا منع کہاں کیا ہے۔ بڑی موٹی سی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر منع کیا ہے کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے اور عید کی اذان نہ دی جائے؟ لیکن عید کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی دیتے ہیں، نہ اہل حدیث دیتے ہیں، نہ شیعہ دیتے ہیں۔ اذان دینا تو کوئی برا کام تو نہیں ہے نا، اکثر وہ کام کر رہے ہوتے کہتے ہیں جی کیڑا چنگا برا کام ہے جی، سامنے کھانا رکھ کے اللہ کا کلام ہی پڑھیا نا جی، یہ کیڑی کوئی غلط گل ہو گئی ہے۔ تو سر اللہ کا وہ کلام جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اذان کی شکل میں، وہ آپ عید کی نماز جو سال کے بعد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ اذان نہیں دیتے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آتا؟ وہ کہیں گے جی نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی، ان کو کہیں آپ کا تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں، آپ کہتے ہیں جی منع کہاں ہے؟ تو عید کی اذان منع کہاں ہے؟ منع تو کہیں پہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی چونکہ تعلیم نہیں نہ فرمائی اس لیے نہیں دیتے۔ تو سر یہ جو آپ کچھ نئی کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں یہ کہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہیں؟ جمعراتیں ہیں اور 10ویں اور 40ویں، یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ منع بھی کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ یہ جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے امر میں، ہمارے حکم میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی چیز داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے وہ خطرناک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام جعفر کے والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام باقر نے وہ روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے، صحیح مسلم 2005، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی بھی تقریر کرتے اس کے شروع میں آپ یہ الفاظ ضرور بولا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتھا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ایسے تمام کام بدعتیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ بدعتیں جو ہیں یہ گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ آخری الفاظ کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، یہ اسی سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر الفاظ موجود ہیں، باقی سارے مسلم شریف میں ہیں۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہترین ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں، تو آپ نے کیٹیگوریکلی ہر چیز کو منع فرما دیا۔ ایک ایک چیز کو تو منع نہیں کرنا تھا نا، ماشاءاللہ امت نے اتنا کچھ شروع کرنا سی کہ وہی پوری ایک لسٹ بن جاندی، اس کی بجائے ایک کیٹیگوریکل جملہ بول دیا کہ جی بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بس اس کے علاوہ جتنے کام دین میں داخل کیے وہ بدترین گمراہی ہیں۔